بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. آج کا ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کرنے کے لیے وہ ہے رمضان کے حوالے سے آپ کی کیا روٹین ہونی چاہیے اور کیا آپ کو چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے اپنی سحری اور افطاری کی روٹین کے لیے. تو سب سے پہلے اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ روزہ خالی بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو روزہ ہمیں خود پہ ضبط کرنا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم چاہیں تو اپنی صحت بہت بہتر کر سکتے ہیں رمضان میں، یا چاہیں تو اپنی صحت بگاڑ بھی سکتے ہیں. اور ان چیزوں کا منحصر جو ہے وہ ہماری اپنی روٹین پہ ہے، ہماری اپنی خوراک کے انتخاب پر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ بہتر چیزوں کا انتخاب کریں گے تو آپ کا یہ سارا مہینہ بہت اچھا گزرے گا، بلکہ آپ کو محسوس ہوگا کہ 1 سال کے بعد آپ کی باڈی نے اپنا پورا نظام بہتر کیا ہے. آپ اپنی کریونگز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس مہینے میں، اپنی انسولین سینسٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں، اور اپنا جو میٹابولک سسٹم بیسیکلی جسے ہم کہتے ہیں اس کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سحری سے کہ آپ کو سحری میں کن کن اشیاء کا انتخاب کرنا چاہیے. وہ سب سے پہلے، چونکہ یہ سحری کرنے کے بعد آپ نے سارا دن ڈفرینٹ کام کرنے ہوتے ہیں مختلف، اپنی جاب کے حوالے سے، اپنے جو آپ کا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اپنے پڑھنے کے حوالے سے، تو اس لیے آپ نے اس طرح کی سحری کرنی ہے جو آپ کو سارا دن تر و تازہ رکھے اور آپ کے اندر جتنی بھی انرجی ہے اسے برقرار رکھے. سب سے پہلے اگر آغاز کرنا چاہیں آپ تو تخم ریحان سے کر سکتے ہیں. 1 چمچ آپ نیم گرم پانی کے ساتھ لیں. اس کی جیل، بیسیکلی جو تخم ریحان کی جیل بنتی ہے وہ آپ کے معدے اور آنتوں کو تر و تازہ رکھتی ہے، سارا دن آپ کو ہائیڈریشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت عام مسئلہ جو رمضان میں رہتا ہے وہ قبض کے حوالے سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ، چونکہ ایک کچھ گھنٹوں کی ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ظاہر ہے روزہ ہوتا ہے تو اس دوران کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے قبض کے مسائل بہت زیادہ آ جاتے ہیں. ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ تخم ریحان کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے 15 سے 20 منٹ بعد آپ 1 عدد چپاتی ضرور استعمال کریں. اب چپاتی بہتر یہ ہے کہ آپ جو کی لیں، کیونکہ جو میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، یعنی عام لفظوں میں اگر کہیں تو یہ آپ کے تھوڑا دیر سے ہضم ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے، ایک دم آپ کا جو شوگر لیول ہے اسے بڑھاتا نہیں ہے. اس لیے آپ جو کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے لیے ذائقہ تھوڑا سا میٹر کرتا ہے، یعنی آپ ذائقہ بہتر ہی کرنا چاہیں تو آپ گندم بھی لے سکتے ہیں، لیکن میدے سے یا سفید آٹے کی روٹی سے پرہیز کریں. اب اس کو لینا کس کے ساتھ ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی سحری میں پروٹین بھی شامل کریں، چونکہ آپ نے پچھلے تمام ڈاکٹر صاحب کے یوٹیوب لیکچرز میں یہ باتیں بھی سنی ہوں گی کہ پروٹین ہماری سارے دن کی روٹین کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو پروٹین کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. چاہیں تو آپ اسے بکرے کے قیمے کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ابلا ہوا انڈا لے سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سارا دن پانی کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کے پٹھوں میں تھوڑا کھچاؤ یا تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے اپنی خوراک میں پروٹین شامل کی ہوگی تو وہ اس کو بحال رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. انڈا آپ نے
بہتر تو یہی ہے کہ ابلا ہوا لیں، کیونکہ جب آپ ظاہر ہے تلتے ہیں اس کو تو تلنے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہضم ہونے میں آپ کو پرابلم کرتا ہے، جس کی وجہ سے بد ہضمی جیسے کھٹے ڈکاروں کا آنا، یہ پرابلمٹک سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ ابلا ہوا انڈا استعمال کریں۔ اس کے بعد اگر چاہیں، جیسے آپ کی کیفین ہے، کیفین کی کریونگ کو پورا کرنے کے لیے آپ آدھا کپ چائے کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں افطاری کی طرف۔ تو آپ نے اپنا افطار کوشش کرنی ہے کہ ہلکا پھلکا رکھیں، اس کا آغاز کھجور سے کریں، ٹھیک ہے۔ 1 سے 2 گلاس نیم گرم پانی پئیں۔ اب پانی 1 سے 2 گلاس پینے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے ریزننگ یہ ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو جب آپ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، خاص طور پہ پیاس برداشت کرنے سے آپ کے مسل کریمپس، پٹھوں کی یعنی اکثر لوگوں کو درد ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پانی کی کمی رہتی ہے سارا دن۔ تو آپ نے جب افطار کرنی ہے تو پانی کا مناسب استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ یہ رنگ برنگے میٹھے مشروبات سے آپ پرہیز کریں۔ چاہیں تو آپ آج کل جو پھل اور سبزیاں ہیں ان کا جوس استعمال کر سکتے ہیں 1 سے 1.5 گلاس تک۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو وزن کے مطابق پھل اور سبزی کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ وزن کے مطابق بیسیکلی اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب کی پہلی ویڈیوز دیکھی ہوں تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا وزن 70 کلو ہے تو اس میں 1 صفر اور ملائیں، 700 گرام پھل اور سبزی آپ کھائیں۔ پھر آپ مغرب کی نماز کا وقفہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اتنے ٹائم میں آپ کو تھوڑا سا بھوک محسوس ہوگی اور کھانا جو آپ نے پہلے کھایا ہے وہ کچھ ہضم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور نئے کھانے کی جگہ بنے گی۔ ایک دم افطاری میں سب کچھ کھا لینے سے آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اتنے ٹائم سے آپ روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں آپ کا سسٹم ذرا سلو ہوتا ہے، اس کو دوبارہ بحال ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے اور آپ کو اسے وہ وقت دینا بھی چاہیے۔ اب مغرب کی نماز کے بعد آپ 1 سے 1.5 پلیٹ تڑکے والے چاول استعمال کر سکتے ہیں۔ جن کے لیے دہی ٹھیک ہے وہ دہی شامل کر لیں، چاہیں تو ساتھ میں سبزیاں انہیں پکا کے ان کا سالن وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا آپشن جو ہے وہ جو کا دلیا ہے یا جئی کا دلیا ہے، جسے ہم اوٹس کہتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ریسنٹ آنے والی ویڈیوز میں وہ ضرور آئیں گی، ان کی ریسیپیز وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ پھر افطار ہلکا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت دیں، سحری تک آپ کو تھوڑا ٹائم مل جائے تاکہ آپ کا کھانا ہضم ہو جائے اچھے طریقے سے، اور سحری تک آپ کو بھوک بھی لگے اور آپ کے معدے اور آنتوں پہ زیادہ برڈن بھی نہ آئے۔ اب چونکہ یہ موسم تھوڑی ہلکی سردی میں رمضان آیا ہے اس بار پاکستان میں، تو آپ اس کو بہتر طریقے سے اسی طرح سے گزار سکتے ہیں کہ پروٹین والی غذائیں جو آپ نے سحری میں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ مس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گئی افطاری کی روٹین۔ اس کے بعد ہلکی پھلکی ایکسرسائز کہہ لیں، چہل قدمی 30 سے 35 منٹ کی، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب ہم فوکس یہ کرتے ہیں کہ روزہ ہے، اپنا زیادہ ٹائم عبادت پہ اسپینڈ کریں، تو باڈی کو تھوڑی سی یعنی ایکٹیویٹی دیں، تھوڑی اس کو حرکت میں آنے دیں، ٹھیک ہے۔ تیز تیز قدموں سے 30 سے 35 منٹ واک کریں تاکہ آپ کو کھانا بھی ہضم ہو جائے اور آپ کو نیند اچھی آئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہ چاہیں تو تراویح سے پہلے کر سکتے ہیں واک، تاکہ آپ تراویح میں انرجیٹک رہیں، ٹھیک ہے۔
اور تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاس آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹس رکھ سکتے ہیں، 1 مٹھی تقریباً آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ میں انرجی رہے۔ ظاہر ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کچھ مریضوں کے لیے مینیج کرنا، تو اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس ڈرائی فروٹس رکھیں، خاص طور پہ جو ڈائبٹک نہیں ہیں وہ کھجور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں رات کے وقت، اس کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی کر کے سوئیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور تو اسی بات کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔